جہنم کی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے، 13 بھی اور 14 بھی۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے احکام کو بیان کیا تھا، اولاد کی وراثت، بیٹی کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، ماں باپ کی وراثت، والدہ کا حصہ کتنا ہے، باپ کا حصہ کتنا ہے، میاں بیوی کی ایک دوسرے سے وراثت، اور ماں شریک بہن بھائیوں کی وراثت۔ ان 4 لوگوں کی وراثتوں کا تذکرہ ہم نے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی روشنی میں سنا ہے۔ اولاد، ماں باپ، میاں بیوی اور ماں شریک بہن بھائی۔ باقی ورثاء کی وراثت آگے اسی صورت کے اندر بیان ہوگی۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان حکموں کی ادائیگی کی تاکید کے لیے اور جو بندہ ادائیگی نہیں کرے گا اس پر تہدید کے لیے، عذاب کی دھمکی دینے کے لیے ان آیات میں تذکرہ فرمایا، اور اگلی آیات میں پھر عورتوں کے متعلق کچھ مسائل احکام بیان فرمائے۔ تو یہاں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو وراثت کے احکام آپ لوگوں نے سنے اور پڑھے، یہ بندوں کے اختیار سے نہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں کہ کس وارث کا کتنا حصہ ہے، یہ حد بندی میرے اللہ نے کی ہے۔ ہم اپنی طرف سے اپنی مرضی نہ کیا کریں، بلکہ جو خدا کا قانون ہے بنایا ہوا اسی کے تابع رہیں۔ وراثت کے بارے میں اس وقت بہت ساری کمی بیشیاں لوگوں سے ہو رہی ہیں۔ کسی بچے سے ناراض ہو گئے، آگ کر دیا، شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، خدا اس سے پوچھے گا۔ اللہ سے توبہ کی توفیق مانگو، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ وہ تو نافرمان تمہارا آخرت کے لحاظ سے زیادہ فائدہ مند بن جائے گا، اور جس کو تم محبت میں آ کر کے جائیدادیں دنیا میں دے کے جا رہے ہو اپنی زندگی میں، کل کو وہ تمہیں کبھی یاد بھی نہیں کرے گا۔ دل تو میرے اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے جو خدائی قانون ہے اسی پر رہو بس۔ تو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی اس کا کہا مانا، اس کے احکام کی پابندی کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس کے احکام کی پابندی کی، تو اس کا رزلٹ و نتیجہ یہ ہوگا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، داخل کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر جنت میں داخلے کے بعد وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا، ابد الاباد کے لیے۔ وہاں جوانی ملے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں صحت ملے گی، بیماری نہیں آئے گی، وہاں پاکی ملے گی، پلیدی نہیں آئے گی، وہاں ایک دفعہ اللہ پاک ایسی مہمانی کریں گے، کبھی زندگی بھر ہمیشہ کے لیے بھوک نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں جو کھانا پینا ہوگا وہ لذت کے لیے ہوگا، وہ مزے کے لیے ہوگا، وہاں کوئی حاجت اور ضرورت بندے کو پیش نہیں آئے گی، وہاں بیوی کی حاجت بھی نہیں ہوگی، وہاں جو بیوی والا معاملہ ہوگا وہ بھی محض تلذذ کے لیے ہوگا۔ گویا جنت کے اندر مزے ہی مزے، لذت ہی لذت ہے، جنت کے اندر مجبوری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، محتاجی نہیں ہے، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ پسینہ، نہ تھوک، نہ کوئی اور پیشاب پخانہ، اور نہ کوئی تھکان، کسی قسم کی حاجت اور ضرورت، نہ نیند کی حاجت اور ضرورت، کوئی حاجت ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سارے کام وہ کرے گا، لیکن کرے گا تو اپنے لذت کے لیے، تلذذ کے لیے۔ تو فرمایا وہاں ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں لا کر کے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو موت آ جائے گی، موت خود مر جائے گی، تو پھر کسی اور کو موت کب آئے گی؟
اس لیے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بڑی کامیابی یہ ہے، یہ جس کو مل گئی وہ کامیاب۔ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل فرما دیا گیا، تو فقد فاز، پکی بات ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کا اصل مدار عقیدے پر ہے، یاد رکھو، اصل اس کا معاملہ جنت جہنم کا عقیدے پر ہے۔ عقیدے کا ٹھیک ہونا یہ بہت زیادہ لازمی ہے۔ کم از کم عقیدے میں یوں کہہ دیا کریں، یوں ارادہ کیا کریں، جیسے آپ ایمان مجمل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ مجمل ایمان ہے کہ میں نے اللہ کو مانا اس کی ذات و صفات سمیت جیسا وہ ہے، وہ کیسا ہے مجھے اس کی تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، بس جیسا اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہے اور جیسا اللہ اپنی صفات کے لحاظ سے ہے، آمنت باللہ ہے، میں نے اللہ پر اس طریقے سے ایمان لایا۔ باقی اس کے جتنے احکام ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے اس کے تمام حکموں کو قبول کیا، مان لیا۔ کون کون سے ہیں، ان کی کیا کیا تفاصیل ہیں مجھے نہیں پتہ، اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، اور ایمان مجمل نجات کے لیے کافی ہے۔ اور عقیدے کے اندر یہ بات بہت ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے کہ آپ کے کیا عقیدے ہیں؟ جی میرے عقیدے وہ ہیں جو اہل السنت والجماعت کے ہیں، بس یہ لفظ شرط ہے، یاد رکھو، میرے عقیدے وہ ہیں جو عقیدے اہل السنت والجماعت کے ہیں۔ بھئی خدا کی ذات کے بارے میں میرا وہی عقیدہ، کتابوں کے بارے میں میرا وہی عقیدہ، نبیوں کے بارے میں میرا وہی عقیدہ، اللہ کی صفات کے بارے میں میرا وہی عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں میرا وہی عقیدہ، تقدیر کے بارے میں میرا وہی عقیدہ، قیامت کے دن کے بارے میں میرا وہی عقیدہ، اور حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، جتنے بھی معاملات ہیں جو ہماری آنکھوں سے غائب ہیں، قرآن و سنت خبر دے رہے ہیں، ہم ان سب پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیسا رکھتے ہو؟ جیسا اہل السنت والجماعت کا ہے، بس وہ کیا ہے؟ مجھے علم ہے تب بھی ٹھیک ہے، مجھے علم نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کو ایمان اجمالی کہتے ہیں۔ اللہ موت دے عقائد اہل السنت والجماعت پر، اس عقیدے پر مرنا یاد رکھیے جنت کے لیے شرط ہے۔ اگر اہل السنت والجماعت کے عقیدے میں ہم سے گڑبڑ ہو گئی، کوئی شیعہ سے متاثر ہو گیا، کوئی کسی اور سے متاثر ہو گیا، تو پھر معاملہ خطرے کا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ان کی باتوں کو نہ مانا، چاہے عقیدتاً نہ مانا یا عملاً نہ مانا، تو جس بندے نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، ان کو پھلانگا، ان سے باہر نکل گیا، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کے اندر زندگی نہیں گزاری۔ ہر چیز میں اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے، کہاں تک دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیا سونگھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا کمانا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہی اللہ کی حدیں ہیں۔ ان اللہ کی حدوں سے تجاوز نہیں کرنا، ان کو پھلانگنا نہیں ہے۔ تو فرمایا جس نے تجاوز کیا، اللہ کی حدوں کو پھلانگا، اس کے احکام اور حکموں کو توڑا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ پاک اس کو ایسی جہنم کی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے اہانت امیز عذاب۔ ایک ہے صرف سزا، ایک ہے سزا کے ساتھ توہین بھی، اس طریقے کے جوتے لگاؤ کہ اس کی بےزتی بھی ساتھ ہو، اس کو الٹا لٹکا کر کے، اس کو گھسیٹ کر کے، اس کو یوں کان پکڑوا کر کے، یعنی ایسے انداز سے سزا دی جائے کہ سزا بھی ہو، ساتھ ساتھ ذلیل بھی کیا جائے، توہین بھی کی جائے، اہانت بھی ہو، تو اس کو عذاب مہین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے وقت ہمارے پاس مہمان تشریف لا رہے ہیں، اس کے لیے سارے احباب خود بھی کوشش فرمائیں اور اپنے اپنے احباب کو بھی اطلاع دیں۔ اللہ پاک
ہمیں اس بہترین سنہری موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمیں تو مدینے کی مٹی سے بھی پیار ہے، مدینے کے پتھروں سے بھی پیار ہے، مدینے کے درختوں سے بھی پیار ہے، اور ایک بندہ جو 25 سال سے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدگی سے رہتا ہے، اور ویسے مدینہ طیبہ کی اس کی کل اقامت جو 45 سال بنتی ہے، تو اتنا یہ عظمت ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم ترستے ہیں کہ اللہ ہمیں حج عمرے پہ لے جائے تو چند دن مدینہ طیبہ کے بھی مل جائیں، 8-10 دن مدینہ طیبہ کے بھی مل جائیں۔ تو جن کو سال گزر گئے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہوئے، وہاں رہتے ہوئے، تو یقینی بات ہے وہ بیسے برکت ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ملنا، مصافحہ کرنا، ان کی دیدار زیارت ملاقات کرنا اور ان سے دعائیں لینا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دیں۔ اور ساتھ ہمارے ایک بچے کا ختم قرآن بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ختم قرآن کی محفل تو دعاؤں کی قبولیت کی محفل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ پاک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے اور ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔